کون سا سیاسی حل, کون سا کوئی سیاسی مسئلہ ہے بلوچستان میں؟ کوئی سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف ملیٹنٹ گروپس ہیں, را فنڈڈ لشکر ہیں, وہ آپ کے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, وہ آپ کے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہیں, وہ آپ کے نیشنل ایسٹس کو مار رہے ہیں, اور ہم یہاں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جی یہ سیاسی مسئلہ ہے. کون سا سیاسی مسئلہ ہے؟ ملیٹنٹس ہیں, انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے. سیاسی مسئلہ الیکشنز میں ہو سکتا ہے, آج کوئی ہو سکتا ہے کسی کو الیکشن رزلٹس پہ اعتراض ہو, اس کے لیے کانسٹیٹیوشن نے فورمز دیے ہوئے ہیں, وہاں پر چلے جائیں. اور سیاستدان آپس میں الجھتے بھی ہیں, سلجھتے بھی ہیں. تو سیاسی مسائل تو باقی پاکستان میں مجھے نظر آتے ہیں, بلوچستان میں کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے. بلوچستان میں تو سمپلی ملیٹنٹس ہیں, دہشت گرد ہیں جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. پھر لوگ اکثر کہتے ہیں, آپ کے ہاں بھی یہ وائسز آتی ہیں کہ مذاکرات. دیکھیں مذاکرات کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے تو میں کسی سے بھی مذاکرات کر سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کا فریم ورک ہے. اس سے باہر اگر کوئی آزادی کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ جس نے 23 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا بسوں سے اتار کے, اس سے میں مذاکرات کروں جا کر اس کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں, یا اس سے جا کے میں بھیک مانگوں کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کرو؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, کسی کاسٹ پہ بھی نہیں. وہ عدالت میں پیش ہوں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے. پنجاب میں اگر بات کرتے ہیں تو ایک سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے, تو بلوچستان کے اگر اتنے مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سی پیک کے دیگر معاملات ہیں, تو وہ آپ اس لیول کے اوپر سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں بناتے کہ جس میں کوئٹہ اور بلوچستان کو سیف کیا جا سکے اور موومنٹ میں نظر رکھی جا سکے؟ کیا اتنی مار پڑ رہی ہے مستقل طور پہ؟ دیکھیں سٹیز میں تو سیف سٹی پروجیکٹس آلریڈی موجود ہیں, لیکن یہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کوئٹہ کیپٹل سے جدھر یہ واقعہ ہے 500 کلومیٹرز دور ہے. آپ کا پورا پنجاب 500 کلومیٹر نہیں ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پورے بلوچستان کو کیسے سے جڑے. لیکن ہماری کیپیسٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہوں گے. جی شفیق سے کیا یہ بارڈر کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں یا بارڈر سے باہر آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پناہ گاہوں کو ختم کرنا؟ جیسے ہم نے پہلے اس بات میں آپریشن کیا, ہم نے ساری کچھ چیزیں ختم کر دی, تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی پناہ گاہیں مستقل طور پر ختم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے ایک تو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ دیر از نو آرمی ان بلوچستان. ملٹری آپریشن نہیں ہے. کوئی ملٹری کی پریزنس کوئٹہ میں کنٹونمنٹس میں ضرور ہے, لیکن یہ پیرا ملٹری فورس ہے, اور تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ملٹری کا استعمال کوئی گناہ نہیں ہے. ہم نے اسی لیے اپنی یہ انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں کہ وہ تھریٹ کو, اس چیلنج کو قبول کریں. تو یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ملٹری کو یوز کیا جائے. پیرا ملٹریز جو ہے, جو ایف سی ہے ہماری, ایف سی نارتھ ہے, ایف سی ساؤتھ ہے, پولیس ہے, لیویز ہے, سی ٹی ڈی ہے, یہ کام وہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. جہاں تک سوات طرز کی آپریشن ہے تو دیکھیں ابھی اس کی ضرورت اگر پڑے تو بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کائنیٹک اپروچ جو ہماری ہے وہ بالکل سمارٹ کائنیٹک اپروچ ہے. وہ آئی بی اوز ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, کہ جن سے ہمیں پتہ چلے, بیکاز سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. انیمی کا پتہ نہیں ہے, فرینڈ کا پتہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے وہ لوگ ہیں. تو اس میں ظاہر مشکلات اور چیلنجز ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیلنجز سے نپٹیں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اکانومی سے. آپ لوگ پچھلے 7-8 ماہ سے 17 سال سے بات کریں تو اس طرح کے ٹیررزم سے نبرد آزمادہ ہیں, لیکن جو اصل میں آپ کے اوپر جو آ رہی ہے بات کہ جو بلوچستان ہے, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے, وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی رائٹ ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں. تو بتائیں کیا آپ کو پتہ ہی نہیں؟ رائٹس کی تو جنگ ہی نہیں ہے. کون سے رائٹس کی جنگ ہے؟ اگر اجازت دیں تو کمپلیٹ کر لوں. رائٹس کی جنگ تو نہیں ہے. کون سے رائٹس؟ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے, جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے وہ کیا گجرانوالہ میں ہے, جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے, جو پشاور میں ہے کیا وہ مردان میں ہے؟ تو دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. جو لڑ رہا ہے دیکھیں وہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے. دیکھیں ابھی ایک انفارمڈ جرنلسٹ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں. ہم اس وائلنس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں. بالکل کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے. ہمارے رائٹس آج تک بلوچستان کے جو ڈیو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ رائٹس آپ کو دیتا ہے. این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب نے اپنا شیئر ہمیں دیا ہے, تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو پنجاب اینڈ وی آر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے. لوگ ڈپرائیوڈ ضرور ہے,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائلنس کا رائٹ ان کو دے دیا جائے. وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے, وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, اور اس کے بعد اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی. پورے پاکستان میں اگر آپ تھوڑا سا فرق دیکھیں کہ بلوچستان اور باقی صوبوں میں کیا فرق ہے, کہا جاتا ہے کہ بلوچستان باقی صوبوں سے پیچھے رہ گیا, اس کی وجوہات بتائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ یوں ہیں کہ اگر یہاں کسی بھی اور صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے, کچھ تعلیمی ادارہ بن رہا ہوتا ہے, تو اس کا جو وہاں کا جو سیاستدان ہے, جیسے وہ ترقیاتی فنڈ حاصل کیے تھے, اس کا 20 سے 30% اس کی جیب میں چلا جاتا ہے, سب کو پتا ہے. لیکن بلوچستان کے مطلب کہا جاتا ہے وہاں 100% اس شخص کی جیب میں چلا جاتا ہے. یہ آپ کا ایک یہ گزارش سن لیں, یہ فرق ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ عوام اس سے تنگ ہے؟ آپ کا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ 100% کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے. ضرور بیڈ گورننس ہے, اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ضرور ایشوز ہوئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی ترقی کا عمل ہو ہی نہیں رہا. بلوچستان جو 1971 میں جب اس کو اسٹیٹس ملا صوبے کا, اس وقت بلوچستان میں 1 یونیورسٹیز تھیں اور آج 11 یونیورسٹیز ہیں. تو اس وقت کالجز جو تھے وہ 2 گرلز کیڈٹ کالج, سو اینڈ سو آن. تو بلوچستان کی اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کی جو پکچر آپ لوگوں کو پینٹ کی گئی, جو نیریٹو آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے, وہ نیریٹو درست نہیں ہے. تو درست نیریٹو کے لیے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ایک چیز ہوتی ہے. وہ بدقسمتی سے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی اب پیچھے جاتی جا رہی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے وہ کرتے ہی نہیں ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹس اس لیے آتے ہیں.